جی کی آمد سلم پور ویدھان سبھا کا موقع، عالی جناب عبدالرحمن صاحب کا استقبال، نیک خواہشات ان کے ساتھ رب اکبر خیر کے فیصلے فرمائے ہماری اس سیٹ پر۔ حضرت شیخ محترم گرامی قدر حضرت مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائے۔ آج تو روایت دیجئے حضرت قاریوں کی بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أنا أحب أن أسمع من غيري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے تو آج کے اس بابرکت اور مجسم نور پروگرام کے لیے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی، علاقے کے تمام علماء اور ائمہ کی طرف سے بھی، اور آپ عوام کی طرف سے بھی برادر محترم مولانا آصف محمود صاحب کی خدمت میں تبریک اور تحسین کے جذبات پیش کرتا ہوں۔ اور جس انداز سے آپ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے 9 بہ 9 پروگرام سجائے ہیں اور ایک خاکہ بنایا ہے، یقیناً اس کے لیے ان کا حق ہے کہ ہم ان کو مبارکباد پیش کریں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ جس ادارے کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے الفلاح ریسرچ اکیڈمی، اس کے بہت سے کام ہیں، الحمدللہ اپنے ان مقاصد کے ساتھ یہ ادارہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی اسی مہینے سے پہلے بہت بڑا پروگرام اکیڈمی کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں بعض اکابر حضرات علماء کرام کی اور خصوصاً حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بلند شہری جو حضرت والا کے شیخ محترم ہیں، ان کی کئی کتابوں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ دوسری طرف آپ ایک اور سلسلہ بھی چند دن سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے ائمہ کرام جو جمعے کو خطابات مساجد میں پیش فرماتے ہیں، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کا غالباً 30 قسط آپ کے سامنے اس جمعے کو بھی آئی ہے۔ اور مفتی مولانا آصف صاحب اس منبر اور اس مسجد سے جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کے لیے لائق تحسین ہونے کے ساتھ ساتھ لائق تقلید بھی ہے۔ ہمیں اسی طرح کے پروگراموں کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور ہر کام، ہر پروگرام جس طرح یہ اور جس انداز سے پیش کر رہے ہیں پذیرائی ہو رہی ہے۔ آج انہوں نے محفل حسن قرات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں، قرآن سنیں تو قرآن کا حق ادا ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ قرآن پاک جو رسول اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا، حالانکہ خود رسول اکرم علیہ السلام سے بہتر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور اسی مضمون کو دوسری آیتوں کی روشنی میں دیکھیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اور اللہ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اسی مضمون کا ذکر فرمایا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ یہ تمام آیات یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو ایسے ہی پڑھا جائے جیسے کہ نازل کیا گیا ہے۔ یہ ابھی قرآن پاک کی آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ قرآن کی سماعت
اور تلاوت دونوں ہی چیزیں اپنے آپ میں شریعت میں عین عبادت ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک روایت پڑھی ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے سبق ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم مجھے قرآن پاک پڑھ کر کے سناؤ۔ صحابی خود حضور پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھنا سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ تم میرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو ان کو یہ بات سن کر ذرا تعجب ہوا کہ آپ پر قرآن پاک اترا، آپ اس کے محافظ، آپ اس کے پہلے حافظ، اور میں آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھ سکوں، یہ جرأت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسروں سے قرآن پاک سننا پسند کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے ابھی قرآن پاک سنا ہے، یہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں سنا ہے آپ نے، بلکہ آپ نے ایک عبادت انجام دی ہے، اور یہ وہ عین سنت ہے جو نبی اکرم علیہ السلام کے عمل سے صحیح احادیث کے ذریعے ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کے 8 رکوع پڑھے، اور جب ان کے کسی ساتھی نے ان کو ساتھ میں بیٹھے ہوئے دبایا، ہاتھ دے اشارہ کیا کہ آپ بس کرو، تو حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری۔ جب قرآن پڑھا جائے اور واقعتاً اس کی عظمت، قدر اور شناخت ہو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں جلا اور ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس نوع کا پروگرام یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بہت نیا ہے۔ اس کا عادی ہونا اور اس کا شوق پیدا ہونا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے اور آپ کے دوست حضرت مولانا آصف صاحب کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو قرآن پاک سننے کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا کام جس کا پہلے کوئی تجربہ نہ ہوا ہو، آدمی اللہ کے بھروسے اس راہ پر چل دے، اور پھر اس میں بظاہر جب اللہ کے بھروسے کوئی کام کیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ کام تو ایسا تھا کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن اسی لیے تو بھیجا ہے، پڑھو، سنو، عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن پڑھا جائے گا اور قرآن سنا بھی جائے گا۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہوگا، قرآن سننا بھی عبادت ہوگا، اور پھر دونوں کے لیے اللہ نے مزدہ اور بشارت ہے، لعلکم ترحمون، پڑھنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت برسے گی اور سننے والوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو آپ کا بیٹھنا یہ مت سمجھیے گا، خیال کے کسی گوشے میں بھی اس کو جگہ مت دیجیے گا کہ ہمیں یہاں آ کر کے کیا ملا، کوئی واعظ نہیں ہوا، کوئی تقریر نہیں ہوئی، کوئی نصیحت نہیں، نعتوں کا ایک لمبا سلسلہ نہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ کا یہ کلام یہی ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے، اور اس کی تلاوت اور اس کی سماعت براہ راست یہ عین عبادت ہے۔ آپ نے عبادت کی ہے، آپ نے صرف کانوں کی تفریح نہیں کی ہے، آپ نے انجوائے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ انجوائے صحیح معنی میں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہوا۔ اگر آپ کے دلوں میں قرآن پاک اترے اور آپ قرآن کو توجہ سے سنیں اور جس انداز سے پیش کیا گیا اس انداز سے سنیں، تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے ترتیل کا حکم کیوں دیا ہے کہ قرآن پاک جب آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اور لب و لہجے میں پڑھا جائے گا تو سننے والے کے دل پر اس کا ایک اپنا اثر بھی ہوگا، اور سننے والے کو اس میں غور و فکر کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ایک بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہتے کہتے پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے کہ ذہن اس گہرائی تک نہ پہنچ سکے، لیکن جب قرآن کو آپ سنیں گے اور توجہ کے ساتھ میں سنیں گے اور اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہوگی، دل کی نگاہ آپ کی بیدار ہوگی اور کھلی ہوگی، تو آپ کے دل کی روشنی قرآن پاک سے نکلنے والے نور کو محسوس کرے گی، اور آپ قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے آگے بڑھیں گے۔ اور ہم اور آپ تو چونکہ عجم ہیں، عربی نہیں جانتے، عربی کے
الفاظ کے معنی نہیں جانتے. ہمارے اور آپ کے لیے تو قرآن پاک کی یہ تحسین، یہ تجوید، یہ قرات اور یہ لب و لہجہ، یہی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سننے پر مجبور کرتا ہے. اور جو صاحب زبان ہیں جب وہ سنے تو کیا حال ہوگا. چنانچہ روایتوں میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں کنارے کھڑے ہو کر کے جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ابو جہل، ابو سفیان اور دوسرے حضرات قرآن کو سن کر کے آپس میں چرچے کرتے تھے کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے. وہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے وعدہ اور وعید کے بعد کہتے کہ ہمیں تو اس قرآن نے سننے کے بعد مجبور کر دیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سچا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے. ہم اور آپ چونکہ عربی نہیں جانتے، مگر اس کے باوجود ہم قرآن کے الفاظ سن کر اتنے مسرور اور اتنے مست ہوتے کہ اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے. چاہے سمجھا جائے چاہے نہ سمجھا جائے، لیکن اللہ کے کلام کا ایک ایک اثر ہمارا رونگٹا اور ہمارا رواں کھڑا کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے قرآن صحیح پڑھنے کی ترغیب دی ہے، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی ترغیب دی ہے. زین القرآن باصواتکم. دوسری چیزوں کے بارے میں قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اس کو اچھی آواز سے پڑھو، ہماری معلومات میں نہیں ہے. اہل علم ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پہنچے ہو، لیکن ہم اتنا جانتے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا بہتر لہجہ، جتنی بہتر آواز بنا کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، آپ بھرپور کوشش کریں. بلکہ آپ نے اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے ایک وعید بھی سنا دی جو قرآن کو عمدہ انداز میں، اچھے لہجے میں اور اس کے قواعد اور آداب کا حق ادا کیے بغیر پڑھتے ہیں. لیس منا من لم یتغن بالقرآن. جو قرآن کو نغمگی کے ساتھ نہ پڑھے، جو قرآن کو حسن صوت کے ساتھ نہ پڑھے، جو قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں نہ پڑھے، وہ ہماری جماعت کا فرد نہیں ہے. ہماری جماعت کے فرد نہ ہونے کا مطلب کامل مسلمان نہیں ہے. اس کو اپنے اندر کامل ایمان پیدا کرنے کے لیے قرآن کو اچھے اسلوب میں تجوید اور قرات اور اس کے قواعد کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر میں منقول ہے کہ ترتیل دو چیزوں پر موقوف ہوتی ہے. ایک تو حروف کا صحیح ادا کرنا. اگر آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور صحیح آپ حروف نکال رہے ہیں تو آپ ترتیل کا حق ادا کر رہے ہیں. اور دوسرے، جہاں جہاں قرآن پاک میں وقف کی علامات ہیں، سانس توڑنے کی علامات ہیں، جو لازمی ہیں، جو ضروری ہیں، وہاں پر سانس کا توڑنا اور غیر مقام پر، غیر وقف پر وقف کرنا یہ غلط ہوگا. ترتیل یہ ہوگی کہ آپ تجوید کا بھی خیال رکھیں، یعنی حروف کی ادائیگی بھی کریں اور صحیح جگہ پر سانس توڑیں، آیت پر وقف کریں. یہ ترتیل کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ترتیل سے قرآن پڑھیں. اور ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب نے، قاری طیب جمال صاحب نے ایک روایت بھی سنائی ہے. رب قاری قرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کون لوگ ہیں جو قرات کو نہیں جانتے، جو نغمگی کو نہیں جانتے، جو قرآن کو خوبصورت بنا کر نہیں پڑھتے. گویا وہ قرآن کا حق نہیں سمجھتے، اس لیے وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر پاتے اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ وعید سنا دی کہ قرآن ان سے پڑھنے سے خوش نہیں ہوتا بلکہ ان پر لعنت کرتا ہے، ان کے لیے بد دعا کرتا ہے. تو آج کی یہ مجلس بہت خوبصورت مجلس رہی اور ہمارے مہمان ائمہ کرام اور علماء اور قراء کرام تشریف لائے. ان سب حضرات نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا، ہمیں اپنے عمل کے لیے ایک نیا رخ دیا کہ ہم قرآن پاک کو اس عمر میں سن کر پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں. یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو سنا دیا گیا اور ختم، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو اسی انداز سے سیکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں اور تنہائی میں
آج کل موبائل ہے، بہت سے قرائے کرام کی ریکارڈ موجود ہیں، آپ ان کی تلاوت سن کر کم از کم جو صورتیں عام لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، جو صورتیں آپ نماز میں عام طور پر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں اور 2-4 صورتیں یاد ہیں، کم از کم ہر مسلمان کو اپنی ان چند صورتوں کو اس طرح صحیح تیار کرنا چاہیے، پڑھنے کا طریقہ اور ہنر سیکھنا چاہیے جس طرح قرآن کا حق ادا ہو سکے، اور جو اللہ نے نبی سے فرمایا، نبی کے توسط سے یہ بات ہم تک پہنچی کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ کا فرمان نقل فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ جب قرآن کو پڑھیں تو بہت جلدی نہ پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان اسی آیت کی تفسیر میں نقل فرما رہے ہیں، قال اللہ تعالی انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ۔ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ جو بندہ میرا ذکر کرے گا، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ محدثین نے کہ یہاں ذکر سے قرآن کی تلاوت ہے، اور چونکہ آگے لفظ ہے وتحرکت بی شفتاہ، جو میرے ذکر کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے گا، یعنی اپنی زبان سے اور اپنے ہونٹوں سے قرآن پاک پڑھے گا، انا مع عبدی، میں اپنے اس بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ ابھی تک تو ہمارا خیال یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، متقین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، صابرین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ آج یہ بھی آپ دیکھیے اور سنیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا انا مع عبدی، جو قرآن کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی اس بندے کو اور اس قاری کو معیت حاصل ہوتی ہے، گویا اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کے دفاع میں ہے، اس کے تحفظ میں، اور اس عمل کو سراہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے آج کے پروگرام کے مناسبت سے پیش کی گئی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ فرمایا، اگرچہ یہ ایک آزمائشی موقع تھا، لیکن آپ نے آج کے پروگرام میں حاضر ہو کر کے یہ ثبوت پیش کر دیا کہ آپ جب جہاں جس عنوان سے ہمیں یاد کریں گے، ہم آپ کی دعوت پر اور آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر حاضر ہوں گے۔ یہ آپ کا اپنے علماء اور اپنے ائمہ پر اعتماد ہے، یقین ہے، یقیناً آپ اس پر ہماری طرف سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور پھر میں ایک بار آخر میں جناب مولانا آصف صاحب کا آپ سب حضرات کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے نئے عنوانات سے جمع کر کے فیض رسانی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے ادارے کو اور ان کے معاونین اور رفقائے کرام کو سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت دعا فرما دیجئے، اور دعا سے قبل یہ اعلان ہے جو ہمارے علماء، ائمہ یا مہمان علماء اکرام ہیں، ان سے درخواست ہے کہ دعا سے فارغ ہو کے اوپر تشریف لے جائیں، کھانے کا نظم ہے، کھانا تناول فرما لیں۔ جزاک رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب وتأويله. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اے اللہ آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما
آپ کے کلام کی اشاعت کے لیے، آپ کے کلام کے صحیح تعارف کے لیے اور اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے مقاصد کی عافیت کے ساتھ میں تکمیل فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والے تمام مسلمانوں کو اور بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور جو اس پروگرام کا پیغام ہے اے اللہ ہم سب کو اپنے دل و دماغ میں اس پیغام کو بساتے ہوئے عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک سے عقیدت اور قرآن پاک سے عشق پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کا ہمیں شوق پیدا فرما۔ اے اللہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، جو آداب ہیں، جو تجوید ہے اور جو اس کے احکام ہیں اللہ ان سب کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ اس قرآن پاک کی سماعت سے ہمارے دلوں کی کھیتی کو ہرا فرما، ہمارے ایمان کو مجلہ اور مصفہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں بسی ہوئی تاریکی اور سیاہی کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرما، مالا مال فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جو بھی اعمال انجام دیے گئے سب کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا اور سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اس خیر کے اور نیک مقصد کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوئے، اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں اور حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام خیر کے کام کرنے والے لوگوں کو عافیت کا عطا فرما، عزت کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، آبرو کی، اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ آخری سانس تک دین متین کی خدمت، حفاظت اور اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جس کے ہم محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز و قریب دوست، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی اور اہل تعلق بیمار ہیں، اے اللہ آج کی اس قرآن پاک کی بابرکت مجلس کے صدقے ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ عزیزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے جو بندے جو جائز مرادیں اور ارادے لے کر کے آئے، اے اللہ آپ سب کو بہتر جانتے ہیں، اے اللہ سب کے جائز ارادوں کی اور مرادوں کی خیر سے تکمیل فرما۔ اور اے اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو قرآن پاک کی حق کی ادائیگی میں جانے اور انجانے میں کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ اسے معاف فرما۔ آئندہ اے اللہ حقوق کا خیال کرنے کی اور بھرپور حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد۔